لازوال عشق، کیا سوچ رہے ہو؟ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا جب مجھے اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو مجھے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا ہوں، میں نے بے تاثر لہجے میں کہا تو کمرے کی کھڑکی میں رکھا چراغ ہوا کی تھپکی پر نیند کی وادیوں میں اترتے ماحول کو مزید اندھیر بنا گیا۔ کیوں؟ وہ جانی پہچانی آواز میرے قریب آ کر استفسار کرنے لگی تو میں نے اس کے غم زدہ چہرے کو دیکھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے پاس مت آیا کرو، مجھے تمہارا چہرہ دیکھ کر خوف آتا ہے۔ اس کے جوان چہرے پر جھریاں دیکھ کر میں نے سختی سے کہا تھا، حیرت ہے کہ تمہیں بھی کسی چیز کا خوف ہے۔ وہ طنزیہ کہتے میرے سامنے بیٹھی تو مجھے اس کی موجودگی میں گھٹن ہونے لگی۔ ہاں، مجھے تمہاری سسکیوں اور چیخوں سے خوف آتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری زندگی اجیرن کر دو۔ میں نے لہجے میں نرمی لاتے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ شاید وہ میری جان چھوڑ دے۔ یہ سسکیاں اور چیخیں ساری عمر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، یہ میری بد دعا ہے مسٹر مصنف۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بولی تو میں نے تڑپ کر اس کی نم آنکھوں کو دیکھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی تم سے محبت میں صرف کر دی اور تم مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا لگا تھا تمہیں کہ تمہاری بے وفائی کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا تم نے ہمارے تعلق کو اتنا غیر اہم سمجھا تھا؟ وہ شدت غم سے چلائی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں سینے پر ہاتھ رکھتے کھڑا ہوا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کھڑکی سے آتی ہوا کمرے کے حبس کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور میں آکسیجن کی کمی کے باعث خود کو مرتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ جب آتی میرے ساتھ یہی معاملہ کرتی تھی۔ اسے صدیوں کا غصہ تھا جو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دیکھو، یہ کالے صفحے جن پر تم دن رات لکھتے رہتے ہو۔ وہ میری حالت کو نظر انداز کرتے اسٹڈی ٹیبل کی طرح سے کاغذات نکال کر میرے سامنے اچھالنے لگی۔ تم نے ان کو لکھنے کے لیے اپنا آرام اور سکون قربان کر دیا، ان کہانیوں کو مکمل کرنے کی خاطر اپنی نیندیں برباد کر دی، ان کرداروں کو ان کے اختتام تک پہنچانے کی چاہت تمہیں تمہارے کھانے کے اوقات سے بھی غافل رکھتی ہے۔ اور میں کہاں ہوں؟ میری نظروں کے سامنے میری محنت سے لکھے جملوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی وہ زور سے چلائی تو میں نے بے بسی سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے۔ اس کی کمزور پڑتی حالت کے پیش نظر میں نے اسے اپنے جذبات سے آگاہ کیا تو وہ تمسخرانہ ہنسی۔ اچھا، یہ تمہاری محبت ہے؟ کسی کا ہاتھ تھام کر اسے چلنا سکھانا اور پھر اسے صحرا میں بھٹکنے کے لیے اکیلا چھوڑ دینا، یہ ہے تمہاری محبت؟ وہ میرا گریبان پکڑ کر جنونی انداز میں چیخی تو میں اس کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ کر کسی انجانے درد کا شکار ہونے لگا۔ تم نے کبھی کسی کردار کو نامکمل نہیں چھوڑا، لیکن مجھے کئی سالوں سے بھٹکنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ میرا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، تم نے مجھے تخلیق کیا، مجھے کرتاس کی زینت بنایا، میری زندگی کے فیصلے کیے، مجھے محبت اور توجہ دی، لیکن پھر تم نے مجھے لکھنا چھوڑ دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا تمہیں میرا غم نظر نہیں آتا؟ وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہچکیوں سے رونے لگی تو میں نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگایا۔ مجھے سب نظر آتا ہے، لیکن میں اب تمہیں لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اپنی برسوں پرانی لکھی کہانی کے اس ادھورے کردار کو سینے سے لگا کر تھپکتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا، کیوں؟ تم تو اتنے مشہور رائٹر ہو، اتنے ناولز لکھتے ہو، تمہارا ہر ناول پڑھنے والوں کو متحیر کر دیتا ہے، لوگ تمہاری تحریریں پڑھ کر مبہوت رہ جاتے ہیں، تمہارے لیے کچھ بھی لکھنا مشکل نہیں ہوتا، پھر مجھے لکھنے کی طاقت کیوں نہیں ہے؟ میرا قرب پاتے وہ غصے کے بجائے اب آہستگی سے شکایت کرتے اپنے آنسو میری شرٹ کے سپرد کرنے لگی، کیونکہ میں نے اسے سمجھانے کے لیے الفاظ ترتیب دیے۔ تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی مصنف کو اس کے لکھے کردار سے عشق ہو جائے؟ میں نے سوال کیا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ہر مصنف اپنے لکھے کرداروں سے محبت کرتا ہے، لیکن عشق تو صرف اس دنیا کے انسانوں سے ہو سکتا ہے، بھلا تخیلاتی کرداروں سے عشق کہاں ممکن ہے؟ وہ مجھ سے الگ ہوتے ہوئے
الجھے ہوئے لہجے میں بولی تو میرے چہرے پر ایک بے بس مسکراہٹ آئی۔ ارے پاگل، عشق زمینی سلطنت تھوڑی ہے، یہ تو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ایک ایسا پنچھی ہے جو کسی بھی دنیا میں اپنی پرواز قائم رکھ سکتا ہے۔ ایک دل سے دوسرے دل تک رابطہ رکھنے کا وہ ذریعہ جو اپنے محبوب کا پیغام اتنی تیز رفتاری سے عاشق کے دل تک پہنچاتا ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ مصنف اپنے کردار سے عشق نہیں کر سکتا، لیکن میں تم سے کہتے کہتے میں نہ جانے کیوں رکا تو اس نے نظروں میں بے تعبیر لیے میرے ہونٹوں کو دیکھا۔ وہ مجھ سے اقرار کروانا چاہتی تھی۔ ہاں، مجھے تم سے عشق ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں پہلا مصنف نہیں ہوں جسے اپنے تخیل سے عشق ہوا ہے، اور تمہیں ادھورا چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ میں تمہیں لکھ کر اپنے دل میں درد محسوس کرتا ہوں۔ باقی کہانیوں کے کرداروں سے میرا تعلق اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے تمہاری کہانی کو مکمل کر دیا تو ہمارا یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس سے اپنی شدت کا اظہار کیا تو وہ پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھے گئی۔ اگر میں تمہارا لکھا کردار نہ ہوتی تو تمہیں پاگل سمجھتی، لیکن مجھے تو تمہارے ان ہاتھوں نے لکھا ہے۔ میں تمہاری دلی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں لکھے جانے کی منتظر ہوں۔ میں اس قلم کی منتظر ہوں جو تمہارے ان ہاتھوں سے ہوتا میرے وجود کو اپنے لمس سے آشنا کرتا ہے۔ وہ لہجے میں آنس لیے بولی تو میں نے اس بار اسے خالی ہاتھ لوٹانے کے بجائے گہرا سانس لیا۔ لیکن تم وعدہ کرو کہ کہانی مکمل ہو جانے کے بعد بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ تم بے شک میرے پاس مت آنا، لیکن میرے دل کے اس خاص مقام پر رہنا جہاں سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس نے اپنے آنسو صاف کرتے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پکا وعدہ، وہ بولی تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر اب کہیں کسی جھرری کا نشان نہ تھا۔ وہ میری توجہ پاتے ہی حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ سر، یہ کافی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ملازم کافی کا مگ لیے اندر داخل ہوا تو فرش پر بکھرے کاغذ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ سب کس نے کیا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسے لگا کہ میری طبیعت خراب ہے، تبھی فکر مندی سے بولا، جبکہ میں مسکراتے ہوئے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جس کا وجود آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ سنو، مائی لاسٹ ورڈز کا ادھورا مسودہ لے آؤ، اسے مکمل کرنے کی ہمت کرنی ہے، ورنہ عشق کی توہین ہو جائے گی۔ میں نے کھوئے کھوئے اس انداز میں حکم دیا۔ کیا مطلب؟ ملازم ناسمجھی سے مجھے دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں، بس تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ ادھورے کردار جب مصنف کی ذرا سی قربت سے پھر زندہ ہو جائے تو انہیں مکمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، یا شاید نامکمل کرداروں کو مکمل کرنا مصنف کا فرض ہوتا ہے۔ میں مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ میرے حکم کی تکمیل کے لیے اسٹور روم میں جا چکا تھا، جبکہ کھڑکی سے آتی ہوا میرے وجود سے یوں لپٹ رہی تھی جیسے اس کی برسوں سے قائم ناراضگی آج مجھ سے ختم ہو گئی ہو۔